بہت اہم سوال ہے، بہت ہی اہم سوال ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کا ہم رونا میں رو رہا ہوں، تقریباً 15 سال تو ہو گئے ہیں لگ بھگ۔ اصل بنیادی کمزوری پتہ ہے کہ طلبہ کیا تاریخ پڑھیں گے جب ان کو تاریخ پڑھانے والے موجود نہیں ہیں، اور تاریخ پڑھانے والے پیدا کیسے ہوں گے جبکہ تاریخ دان بنانے والے ادارے موجود نہیں ہیں۔ تو دیکھیں، فقہ جو پڑھائی جاتی ہے نا، تو فقہ کے پیچھے ایک بہت بڑی محنت ہے۔ فقہ کے ادارے ہیں، مفتیان کرام ہیں، فقہاء ہیں، الحمدللہ بڑی تعداد میں موجود ہیں جو معاشرے کی ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ حدیث پہ اگر زبردست کام ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی پشت پناہی موجود ہے۔ تاریخ کے لیے بھی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایسے مدارس کے اندر تخصص فی تاریخ کے شعبے شروع ہوں، کم سے کم کوئی ایک مدرسہ پہل کرے، اور لیکن اب پہل بھی ایسے نہ کر دے کہ شعبہ کھول لیا اور اپنے کسی استاد کو کہا بھی تم پڑھاتے رہو، پڑھاتے پڑھاتے تم بھی سیکھ جاؤ گے، دوسرے بھی سیکھ جائیں گے۔ اس شخص کو لے کہ جس نے 20-25 سال اس شعبے کے اندر کام کیا ہو، چاہے آپ کو باہر سے بلانا پڑتا ہے، پاکستان میں آپ کو شاید نہ ملے، آپ باہر سے بلا لیں، آپ مصر سے بلا لیں، آپ سعودی عربیہ سے بلا لیں، آپ اس شعبے کو جب ایک اہمیت دیں گے، آپ کہیں گے جتنی بھی اس پہ کاسٹ آتی ہے اس کے لیے ہمت ہم کریں گے، تو پھر یہ کام ہوگا، ایسے نہیں ہوگا۔ اس کو یعنی سیریس لیں گے تو ہوگا۔ پھر ایک استاد بیٹھ کر اس نے 10-15 سال وہ پڑھائے گا، پھر وہاں سے تو طلبہ نکلیں گے، پھر آپ خود کفیل ہو جائیں گے اس کے اندر۔ شروع میں اس سے بہت محنت چاہیے اس پہ۔ اس وجہ ہی صورتحال ہے نا کہ اول تو تاریخ پڑھائی جا رہی ہے بعض مدارس میں اپنے طور پر بالکل سرسری، کسی بھی استاد کو کہہ دیا بھی تم پڑھانا شروع کر دو، اور اس نے یہی تاریخ اکبر شاہ نظیر آبادی، تاریخ شاہ معین الدین اٹھائی، یہ بہت ہمت کی، تاریخ تبری اٹھا لی، جن کتابوں کو پڑھنے کا بھی ان کو خود طریقہ نہیں پتہ، نہ کتابوں کا فارمیٹ یا ان کا منہج ان کو نہیں پتہ، اصول تاریخ سے واقف نہیں ہے، بجائے فائدے کا نقصان ہوگا۔ ویسے ہی نقصان ہوگا جیسے ایک استاد نے اصول حدیث نہیں پڑھے اور حدیث سے اس کو خاص مناسبت بھی نہیں ہے، بس دورہ ہی کیا ہے اس نے، اسے آپ حدیث دے دیں، ڈائریکٹ اس کو حدیث کا استاد بنائیں، کتنا نقصان ہوگا۔ تو اس لیے میرا خیال ہے اس کام کو کرنا ہے، لیکن طریقے کے ساتھ کرنا ہے، اور بہت ضروری ہے۔ اور جو آپ نے بات کی لیڈرشپ والی، لیڈرشپ بن ہی نہیں سکتی آپ کی جب تک کہ آپ جہاں پر آپ کام کر رہے ہیں، جس قوم کو آپ مخاطب کر رہے ہیں، اس کے آپ ماضی سے واقف نہ ہوں۔ کیا پیاری بات۔ یہ ہم کو جو زیر کی ہے نا، غیروں نے آ کے ہمیں جو لگامیں ڈالی، ابھی تک انہوں نے ہمیں کسا ہوا ہے، تو اتنے سمجھدار وہ ہیں کہ جس ملک کے اندر وہ آئے ہیں اس ملک کی تاریخ انہوں نے پڑھا ہے، وہاں پہ تحقیقی ادارے بنا دیے، ریسرچ کر۔ ہماری کتابیں ہمارے پاس اتنی نہیں، ہمارے مخطوطات جتنے ان کے پاس ہیں۔ ہمیں اپنے پرانے لوگوں کے بارے میں، اپنے اسلاف کے بارے میں اتنا نہیں پتہ جتنا ان کو پتہ ہے، ایک ایک رگ سے واقف ہیں، تو تبھی تو ہم سے اس کے مطابق معاملہ کرتے ہیں۔ آپ بازار میں بیٹھتے ہیں نا، دکان میں، ایک دکان کو چلانے کے لیے بھی آپ کو اپنے کسٹمروں کا، ان کا پس منظر، ان کا بیک گراؤنڈ، ان کی عادات، ان کی نفسیات آپ کو پتہ ہوتی ہیں، تب آپ سب کے ساتھ الگ الگ طریقے سے ڈیل کرتے ہیں، آپ ایک اچھے تاجر بن جاتے ہیں۔ آپ آگے بیٹھ گئے، آپ نے ایک ہی آپ نے منہ بنایا ہوا ہے، آپ نے کہا میں کسی کو جانوں نہ جانوں، مجھے کیا پرواہ، جس نے سودا لینا ہے لے، نہیں ہے بھاڑ میں جائے، کیا آپ خواب سے تجارت کریں گے؟ تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کسی کو بھی نہیں جانتے، جاننا چاہتے بھی نہیں ہیں۔ جیسے تاریخ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ جب آپ اس سے متعلق ہے امامت سے اور علاقے کی رہنمائی سے، دیکھیں اپنی تاریخ بھی معلوم ہونی چاہیے، اپنے محلے کی تاریخ بھی پتہ ہونی چاہیے، اپنے گاؤں کی تاریخ بھی پتہ ہونی چاہیے، اور اس تاریخ کا جو بہت ہی الف بے، جیسے میں کہوں کہ اپنے گاؤں کے بڑے بوڑھوں آپ کو پتہ ہو اس گاؤں میں کون سے خاندان رہتے ہیں، اس گاؤں میں کون سے بڑے بوڑھے ہیں، اس میں یہاں کے لوگ کیا کرتے ہیں، آپ لوگوں سے واقفیت آپ کو ہو اور لوگوں کے مسائل سے آپ کو واقفیت ہو، پھر آپ لوگوں کو صحیح ڈیل کر سکیں گے اور لوگ آپ سے متاثر ہوں گے، لوگ سمجھیں گے کہ یار یہ بندہ ہے جس سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو ہم جب یوں کہیں کہ دنیا سے ہم پیٹھ پھیر کے بیٹھ گئے اور ہم نے مقتدیوں سے پیٹھ کی ہوئی، جس طرح چلیں نماز میں تو ہم آگے ہیں، پشت ہی ہے نا ہماری، ہم اگر 24 گھنٹے پشت کر کے بیٹھیں گے تو وہ بھی پھر ہماری طرح پشت ہی کر کے رہیں گے۔